دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے اور پہلے ہفتے کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف 3 تاریخ نہیں بلکہ تقدیروں کو پلٹنے کا وقت ہے۔ اگر آج اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی تمہارے تقدیر اور نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ بس آج یا توابو یا اللہ کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ یا توابو کے معنی ہیں اے بخشش عطا کرنے والے، اور یا اللہ کے معنی ہیں اے ہمارے معبود۔ اللہ والوں، جب ہم لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھتے ہیں اور ایک مٹھی چاول کے دانے یا چینی کے دانوں پر اس وظیفے کو پڑھا جاتا ہے تو پھر چاول کا ایک ایک دانہ ہمیں 1 کروڑ عطا کرتا ہے۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ اگر آج آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم کے دربار سے یقین کریں کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ جو مانگو گے مل جائے گا، جو کہو گے پورا ہوگا، اور اگر آج یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا سال انتظار کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے خدا را آج کی اس قبولیت والی گھڑیوں کو معمولی سمجھنے کی غلطی ہرگز نہیں کرنا۔ ماہ رمضان کا مہینہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، یہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ اور اس عشرہ رحمت کے اندر اگر آپ لوگ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہیں، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، کامیابیوں کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آج یا توابو یا اللہ کا یہ عمل پڑھ لینا۔ کیونکہ اللہ والوں، جب ماہ رمضان کی 3 تاریخ آتی ہے اور پہلا ہفتہ آ جاتا ہے تو یہ دن عام نہیں رہتا، پھر یہ وہ دن بن جاتا ہے جس میں بند نصیب کھول دیے جاتے ہیں، بگڑے کام سوار دیے جاتے ہیں، رزق کی تنگی فراوانی میں بدل جاتی ہے، زندگی کے اندھیرے روشنی سے بھر جاتے ہیں۔ اور جو بندہ آج بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے پورے سال کی تقدیر کو اپنے فضل سے سنوار دے گا۔ غربت، پریشانی، بیماری، قرض، مایوسی اور ناکامی کو اس کی زندگی سے نکال دیا جاتا ہے اور اسے ایسی زندگی مل جاتی ہے جس میں عزت بھی ہوتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال آپ کے گھر میں برکت اترے، رزق اترے اور رزق کے دروازے کھلیں، دل کا بوجھ ہلکا ہو، دعائیں قبول ہوں، زندگی میں ایک نیا آغاز ہو، تو آج چند منٹ نکال کر ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ اور پہلے ہفتے کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا، کیونکہ آج کا دن لاپرواہی میں گزار دینا پورے سال کے پچھتاوے کا سبب بن سکتا ہے۔ آج چند لمحے اللہ کے حضور جھک جانا پورے سال کی خوشیوں کی ضمانت بن جائے گا۔ تو اللہ والوں، آج یہ عمل لازمی پڑھنا ہے، کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج یا توابو یا اللہ کا یہ خاص عمل توکل کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں پڑھ لو۔ اس کے بعد تمہارا نصیب بدل جائے گا، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور مال و دولت سب تمہارے تقدیر اور نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، اگر پورے سال کے دھکوں سے بچنا چاہتے ہیں، پورے سال کی ناکامیابیاں اور تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر آج ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ اور یہ پہلے ہفتے کے دن یا توابو یا اللہ کا یہ خاص عمل خود بھی پڑھ لیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ آ جائے اور یہ پہلے ہفتے کا دن آ جائے تو یہ عمل پڑھ لینا، کسی صورت اس وظیفے کو مت چھوڑنا، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ دولت کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ جو ہے وہ یہی ہے۔ خدا را اس عمل کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزارنا، اور اگر آج یہ عمل پڑھ لیا، اگر یہ عمل کر لیا تو نصیب بدل جائے گا، زندگی میں ایک نیا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسا آغاز ہو جائے گا جس کے مطابق آپ لوگوں کی پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ رمضان کا مہینہ سردار مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد
आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। जब वक्त मिले, जब मौका मिले, आप लोग इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी, रिस्क, मालो दौलत सब मिलेगा। बस आज ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा, लाजमी इस अमल को करिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के लिए आसानी फरमा दे। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह रमजान मुबारक की 3 तारीख और पहले हफ्ते का वास्ता, हम सब के नसीबों को संवार दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को बढ़ा दे, हमारे मामलात को आसानियों की तरफ ले जा। मेरे मौला, हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, तू बादशाहों का बादशाह है, तू वो जात है जो हमें अता करती है, बिन मांगे अता करती है। मेरे मौला, ये वो सरदार महीना आ गया है जिसका इंतजार हम सब लोग कर रहे थे। मेरे मौला, इस महीने के पूरे रोजे रखने की तौफीक अता फरमा। इस महीने की हमें जो है वो तरावी का एहतमाम करने की और अच्छी तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, हमें वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, तू तो हर चीज का जानने वाला है, हर शय पे तेरी बादशाहत है। मेरे मौला, जो मांगा कबूल फरमा, जो ना मांग सके बिन मांगे अता फरमा। ए मेरे मालिको मौला, तू हम सब को जानता है, हम सब के दिलों के हाल को जानने वाला है। जो हमारे दिल में है वही तेरे इल्म में है। तो मेरे मौला, हमें अपने फजल से, हमें अपने इज़्ज़त से, हमें अपने करम के सदके हमारी तमाम जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हमें रमज़ान के महीने में उम्राह करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। और इस पूरे जहान में जहाँ पर भी कत्ल व गारत मुसलमानों पर हो रहा है या मुसलमानों की इज्जत पामाल की जा रही हैं, मेरे मौला, तो हिफ्ज़ो आमान में जगह अता फरमा। अब दीन इस्लाम को उरूज दे दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब के नसीबों में कामयाबियों को लिख दिया जाएगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी आमीन लिखिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के लिए बेहतरीन फैसला करने वाला है। अब आप लोगों ने बावज्जू हो जाना है, आप लोग बावज्जू हो जाए और बावज्जू होकर आप लोग मुसल्ले पर बैठ जाए। बावज्जू होकर मुसल्ले पर बैठे और आप लोगों ने अपनी आंखों को बंद करना है और सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफार पढ़ना शुरू कर देना है। अल्लाह वालों, अस्तगफार ये वो कलेमात हैं, यानी रब से अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। और जब हम लोग अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी मांग लेते हैं तो अल्लाह वालों, फिर हम लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे अभी पैदा हुए हों। और अल्लाह वालों, जब मुसलमानों की तौबा कबूल हो जाती है तो हर दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन फौरन कबूल फरमाते हैं। तो लिहाजा नबी पाक के तरीके से देखें, आप लोगों ने तौबा तो करनी है लेकिन नबी पाक के बताए हुए तरीके से, क्योंकि जब कोई वजीफा नबियों के तरीके से पढ़ा जाता है, और नबी भी वो जो इमामुल अंबिया है, जो पूरे इस खालिक के और पूरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जहान बनाया उन सब के जो है वो नबी है। अल्लाह वालों, हमें उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रिश्ते पर चलना है। अब आप लोग 70 बार पढ़ेंगे इस्तगफार। जब आपको यूं महसूस हो जाए कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए या फिर कोई करीब से गुजरा है या झुरझुरी आ जाए तो समझ लीजिएगा कि कबूलियत हो गई है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोग क्या करें, अपने खास मकसद को
اپنے ذہن میں رکھ لیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ لیں۔ اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندوں کی مصیبتیں الگ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پریشانیاں ختم ہو جائیں، رزق میں برکت ہو، کامیابیاں ہوں، تو لازمی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیجئے گا، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دیتا ہے۔ یہ کامیابیوں کو کھود کے لے کر آتا ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں، لازمی اس عمل کو ماہ رمضان کی 3 تاریخ کو پڑھیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے آپ لوگ اس کو سمجھیں۔ پہلے تو 1 گلاس پانی کا لے لیں اور 1 مٹھی چاول یا چینی کی لے لیں۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندے کی پریشانی بھی الگ ہے۔ اگر رزق کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، اگر کاروبار میں بہتری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ اللہ والوں، جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، آج ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ اور پہلے ہفتے کے دن رب سے مانگ لیں۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور 1 گلاس پانی اور 1 مٹھی چاول کو اپنے سامنے رکھ کے پڑھیں۔ چاول نہ ہو تو صدقے کے لیے کچھ پیسے رکھ دیں، صدقہ کرنا مقصود ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آج کا سب سے خاص ہے، کیونکہ جب ہم لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ والوں ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے کوئی گناہ کرا ہی نہ ہو۔ تو آج ہم لوگوں نے پہلے نمبر پہ استغفار کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اللہم اجرنی من النار بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری استغفار کی قسمیں ہیں، آپ لوگ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ہے۔ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے سے ہی ہے۔ تو جب نبی پاک کا کوئی عمل ہوتا ہے، جب نبی پاک کی طرف سے کوئی وظیفہ ملتا ہے، تو اللہ والوں نہ ایک زیادہ نہ ایک کم، جو تعداد بتائی جائے گی اس تعداد کے مطابق ہی عمل پڑھا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ بولے کہ میں بھول گیا اور میں جو ہے وہ تھوڑا زیادہ پڑھ لیتا ہوں تو میرا عمل ہو جائے، ایسا نہیں۔ جو جتنی بار بتایا جائے اتنی بار ہی پڑھنا ہے، اپنی طرف سے کوئی ایڈیٹنگ آپ لوگوں نے نہیں کرنی۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ یہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے استغفر اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 70 ٹائم 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ یہ وہ عظیم و شان کلمہ ہے جو بندے کو اس کے رب کی رحمت کے قریب کرتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے ایک خطا کار انسان اللہ کے دربار میں اپنی عاجزی اور کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ استغفار گویا بندے کی زبان سے نکلا ہوا ایک درخت ہے جس کی جڑیں زمین پر اور شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں۔ جب کوئی انسان استغفار کہتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنی خطاؤں کو پیش کرتا ہے، اس کے دروازے پر جھک کر معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے، ان کے رزق میں بے پناہ کی برکت اور ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔
بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ گناہوں کو نیکیوں سے بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی تربیت کرنے کے لیے روزانہ کم و بیش 70 بار استغفار پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ روایتوں میں 10,000 کا بھی آیا ہے ذکر، لیکن سب سے جو کم تعداد کا ذکر آیا ہے وہ 70 ہے، یعنی 70 سے کم نہ ہو۔ تو لیکن جب نبی پاک کا کوئی عمل ہوتا ہے تو 70 بار ہی جب کہا گیا 70 بار پڑھنا، تو ہم لوگ 70 بار ہی انشاءاللہ استغفار پڑھیں گے پہلے نمبر پہ۔ اب دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ اس کے لیے اگر پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لیں گے تو بہت زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ پاک کو پکارنے کا ایک بہت محبت والا، ادب والا اور عاجزی والا انداز ہے۔ آپ لوگ یا ربنا اور یا ربی کے ذریعے اللہ پاک کو پکاریں گے۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے پروردگار، اور یا ربی کے معنی ہیں اے ہمارے رب، یعنی کہ دونوں جو نام ہیں وہ ایک ہی معنی ہوتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ کا فرق ہے۔ یعنی اے ہمارے رب اور ایک میرے رب، ایک ذکر ہو رہا ہے کہ ہم سب کے رب کا، ایک ہو رہا ہے صرف میرے رب کا، حالانکہ ہیں دونوں ہی، لیکن پکارنے کا انداز بہت الگ ہے۔ تو اسی لیے یہ جو عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ اللہ والو، اس عمل کو جس نے بھی پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، اللہ پاک نے کامیابیاں ان کے مقدر میں لکھ دی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، یا ربنا یا ربی، یہ ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 3 بار ہی یا ربنا اور یا ربی پڑھنا ہے، صرف 3 بار یا ربنا اور یا ربی پڑھا جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں جھما جھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے
सूरह कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक का बड़ा ही खास इसमें आज़म है या तव्वाबू, आपने या तव्वाबू को पढ़ना है। या तव्वाबू की फजीलत और हकीकत बयान करना दरअसल बंदे को तौबा की अजमत का एहसास दिलाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक अस्माउल हुस्ना में ये नाम या तव्वाबू रखा है, जिसके मतलब क्या है, जिसके मायने क्या है। तौबा कबूल करने वाला, बंदों को उनकी खताओं से पाक कर देने वाला, उनके गुनाहों को माफ करके उन्हें अपनी रहमत की आगोश में लेने वाला। ये नाम अल्लाह की उस शान को जाहिर करता है जो अपनी मखलूक पर बेहद बल्कि सबसे बढ़कर मेहरबान है, गुनाहों को माफ करने वाला है। इंसान लाख गुनाह करे, दुनिया के सामने जलील हो जाए, मगर जब वो सच्चे दिल से अपने रब के हुजूर झुक जाता है, रोता है, आजिज़ी करता है और कहता है या तव्वाबू या अल्लाह, यानी अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो वो रब्बुल इज़्ज़त ना सिर्फ उसकी पुकार सुनता है बल्कि उसे माफ भी कर देता है। तो अल्लाह वालों, या तव्वाबू पढ़ने से क्या फायदा होगा, तमाम आपके सबीरा और कबीरा गुनाहों की आपको माफी मिल जाएगी। और जब गुनाह माफ हो जाते हैं उसके बाद दुआएं कबूल होती हैं, फिर वो रब का वो दरवाजा खुलता है जो रहमत का है। दरअसल या तव्वाबू ये वो पुकार है जो रब के उस दरवाजे पर दस्तक देती है जो कि रहमत का दरवाजा है। अल्लाह वालों, आपके घर में कितनी ही तंगदस्ती क्यों ना हो, परेशानियां कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, रब का ये इसमें आज़म या तव्वाबू हमारी जिंदगियों में इनकलाब लेकर आता है। इसीलिए आज आखिर में आप लोगों ने या तव्वाबू को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, बस इसकी तरतीब को और इसको मुलाहिजा कर लें। अल्लाह वालों, इसकी एक खास तरीका भी है, जब आप लोग पढ़ें अपने गुनाहों को याद कर लें, यानी इसको पढ़ने से पहले एक लंबी सांस लें और कोशिश करें अपने दिल को हल्का करने की, अपने आंखों को बंद करने की और अपनी गर्दन झुकाने की। उसके बाद आप लोग पढ़ें या तव्वाबू या अल्लाह, इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार होगा। और इतनी आवाज से पढ़ना है, आप मुंह से बोलें और कानों से सुन लें। अगर कमरे में अकेले हैं तो जोर से पढ़ सकते हैं, वरना इतनी ही आवाज में पढ़ना है कि दूसरे को पता भी ना चले, बस अपने मुंह से आप बोलें और अपने कानों से सुन लें। ये इसके तरीकेकार हैं, ऐसा ना हो कि दिल ही दिल में पढ़ रहे हैं, नहीं, इतनी जोर से लाजमी अपने मुंह से बोलें कि आप मुंह से बोलें और कानों से सुन लें। ये इस अमल की शर्त है। तो लिहाजा किस तरीके से पढ़ना है, या तव्वाबू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो जाएगा। इसी तरीके से या तव्वाबू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या तव्वाबू या अल्लाह को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 मरतबा 21 टाइम्स 21 मरतबा आप लोगों ने या तव्वाबू या अल्लाह पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया, अब दुआ मांगने का वक्त है। पहले तो पानी के गिलास पे दम कर दें, चीनी या चावल जो भी रखा है उस पे दम कर दें और उनको सदका कर देना है। और पानी अगर रोजा के बाद पढ़ रहे हैं तो उस पानी को पी जाए, वरना उस पानी को रख दें, रोजे के वक्त इस पानी को पी लीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तमाम बीमारियों से महफूज व मामूल फरमा देगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने दुआ बड़े अच्छे अंदाज में मांगनी है। देखें, माह रमजान का महीना हम सब जानते हैं, बहुत ही खास महीना है, रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है, कामयाबियों वाला महीना है। और ये वो महीना है जिस महीने के अंदर हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नवाज रहा होता है, हमें रिज्क दे रहा होता है, हम पर नजर करम होती है, हम पर नजर रहमत होती है। तो अल्लाह वालों, लाजमी इस अमल को करिएगा, छोड़िएगा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें हमें नसीब हो। अल्लाह पाक हमें पूरे महीने के रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए, तरावी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।